بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ غزل گائکی میں نام بنانے والی ملکہ پکھراج نے گلوکارہ بننے کے علاوہ اداکارہ بننے کی کوشش بھی کی اور انہوں نے ایک فلم میں کام بھی کیا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے لاہور سے ممبئی کا سفر طے کیا اور باقاعدہ ایک فلم بھی سائن کی، جس کا ایک گانا ریکارڈ کرانے کے بعد وہ اس میں اداکاری کرتی بھی نظر آئیں، لیکن پھر وہ اس کام سے تنگ آ گئیں اور اکتاہٹ کا شکار ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اداکاری انتہائی بیزار کن اور وقت طلب کام ہے جو ان کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے اس فلم کو ادھورا چھوڑا اور واپس لاہور آ گئے۔ یوں معاہدے کی خلاف ورزی پر پروڈیوسر نے ان پر ہرجانہ بھی کر دیا۔ بات کورٹ کچہری تک پہنچی اور پروڈیوسر کو 40 کی دہائی میں 200 روپے جرمانہ ادا کر کے ملکہ پکھراج نے اپنی جان چھڑوائی، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ ملکہ پکھراج نے بالکل درست فیصلہ کیا۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ملکہ پکھراج کے سامنے سر ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے اور وہ جو بھی گنگناتی سننے والوں کے ذہنوں پر نقش ہو جاتا۔ پکے راگ ہوں یا لوگ دھنیں، ملکہ پکھراج کی ترنم بھری آواز جل ترنگ چھیڑ دیتی۔ ان کا تعلق کشمیر سے تھا۔ موسیقار گھرانے میں آنکھ کھولی تو سر اور تال کی سمجھ بوجھ بچپن سے ہی خوب آتی گئی۔ کشمیری راجہ ہری سنگھ کے دربار میں راگنیوں کے پھول کھلائے ملکہ پکھراج ڈوگری اور پہاڑی زبانوں میں نغمہ سرائی کرتیں تو دربار ان کی کھنک اور پاٹدار آواز کی وجہ سے گونج اٹھتا۔ تاہم ایک وقت آیا جب انہیں احساس ہوا کہ بہتر مستقبل اور شہرت کے لیے انہیں وادی کی تنگ فضاؤں سے نکلنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے آبائی علاقے ہمیرپور صدر کو چھوڑ کر دہلی اور ممبئی کا رخ کیا۔ خوش قسمتی کہیے کہ گلوکاری کی ابتدائی تعلیم بڑے غلام علی خان کے والد علی بخش سے حاصل کی، جنہوں نے ملکہ پکھراج کی گلوکاری کی خامیوں کو دور کیا۔ یہی نہیں، خان صاحب، اختر حسین اور عاشق علی جیسے موسیقاروں کی سنگت بھی رہی۔ سونے پر سہاگا یہ کہ شریک سفر کے لیے جس شخصیت یعنی شبیر حسین شاہ کا انتخاب کیا وہ فنون لطیفہ اور موسیقی کی خاص سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ ملکہ پکھراج کا کہنا تھا کہ شاہ جی اگر نہ ہوتے تو ممکن ہے کہ وہ گلوکاری میں بھی یہ مقام نہ پاتی، کیونکہ وہ ہر مرحلے پر ان کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کرتے، چاہے اسٹوڈیو لانا لے جانا ہو یا پھر کسی اور شہر۔ ملکہ پکھراج کا شریک سفر ہونے کا انہوں نے بھرپور اور مثالی حق ادا کیا۔ شبیر حسین شاہ نے جھوک سیال بھی تحریر کیا، جسے ڈرامائی شکل میں پاکستان ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا۔ ملکہ پکھراج نے موسیقی کی بیشتر باریکیاں شوہر سے بھی سیکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے، اور جو یہ تصور کر لے کہ اسے سیکھنے کی اب ضرورت نہیں تو وہ اپنے شعبے میں سب سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملکہ پکھراج نے کشمیری راجہ ہری سنگھ کے بیٹے کرن سنگھ سے جب راگ پہاڑی ڈوگرا سنا تو ان سے باقاعدہ یہ سیکھا بھی اور اس راگ میں کئی گیت گا کر شہرت پائی۔ یہی نہیں، ملکہ پکھراج نے تو گلوکارہ ریشما اور استاد مہدی حسن خان کی سنگت اختیار کر کے جو کچھ ان کے پاس ہنر اور فن تھا اس کو ذہن نشین کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ ملکہ پکھراج کے مطابق لطف اس وقت زیادہ آتا ہے جب گانا دوسروں کو پسند آئے، اس لیے انہوں نے ساری زندگی ایسی غزلوں اور کلام کا انتخاب کیا جو وہ سمجھتی تھیں کہ سننے والوں کے دلوں پر اثر کر جائیں گی۔ ملکہ پکھراج کے شوہر شبیر حسین شاہ خود ادبی محفلوں کی جان رہے تھے۔ اسی بنا پر ان کے گھر میں فیض احمد فیض، حفیظ جلندری کا آنا جانا ہوتا، جن کی صحبت میں بیٹھ کر ملکہ پکھراج کو بھی بہترین کلام کے انتخاب میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک قیاس تو یہ بھی ہے کہ حفیظ جلندری نے ملکہ پکھراج کو ہی ذہن میں رکھ کر اپنا شہرہ آفاق گیت ابھی تو میں جوان ہوں لکھا۔ اس رسیلے گیت نے ملکہ پکھراج ہی نہیں، ان کی صاحبزادی طاہرہ سید کی شہرت میں بھی اضافہ کیا۔ ملکہ پکھراج کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی بڑی بیٹی تسنیم ان کے فن کو آگے بڑھائیں۔ اس کوشش میں ان پر سختی بھی کی گئی، لیکن وہ گانا نہ سیکھ پائیں۔ جب ہی تھک ہار کر ملکہ پکھراج نے طاہرہ سید پر توجہ دی، جو بڑی بہن کی طرح گلوکاری کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن والدہ کے اصرار پر اپنی خواہش کو منو مٹی تلے دبا کر باقاعدہ سے گلوکاری کی باریکیاں سیکھنے لگ گئیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملکہ پکھراج نے اپنے 4 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے نام انگریزی حروف تہجی ٹی سے رکھے۔ ان میں تنویر، طارق، تسنیم، توقیر، تصویر اور طاہرہ نمایاں ہیں۔ ملکہ پکھراج کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ ان کی دونوں بیٹیوں کے شوہر وکالت کے شعبے سے وابستہ رہے۔ ان کی بڑی بیٹی تسنیم قانوندان، دانشور اور سیاستدان ایسم ظفر کی بیگم ہے، جبکہ طاہرہ سید بیرسٹر نعیم بخاری کی شریک سفر رہی ہیں۔ ملکہ پکھراج کبھی بھی خالی نہیں بیٹھتی تھی۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ قالین پر کشیدہ کاری کر کے ان پر دیدہ زیب اور خوبصورت مصوری کے فن پارے بنانے میں بھی یہ بے انتہا مہارت رکھتی تھیں۔ یہ شاہکار کوئی 1-2 مہینوں میں نہیں بلکہ برسوں میں تیار ہوتے تھے۔ دستکاری کے ان فن پاروں کی نمائش طاہرہ سید نے 90 کی دہائی میں الحمرا ہال لاہور میں بھی کروائی۔ اس کے علاوہ ملکہ پکھراج گھر میں بھی اسٹف ٹوائز تیار کرتی اور پوتے پوتیوں کو بطور تحفہ دیا کرتی تھی۔ طاہرہ سید کا کہنا ہے کہ والدہ ہمیشہ کہا کرتی کہ گانا سنانا ہے، دکھانا نہیں، اسی لیے وہ دوران گلوکاری کندھوں، آنکھوں اور سر کو ہلانے سے سختی کے ساتھ منع کرتی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ ہاتھوں کو لہرانے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ گو ملکہ پکھراج کی ہر مرحلے پر ان کے شوہر سید شبیر حسین شاہ نے رہنمائی کی، لیکن دونوں کے درمیان ایک موڑ پر نظریاتی اختلافات بھی ہوئے۔ 60 کی دہائی میں جب فاطمہ جناح ایوب خان کے مقابل کھڑی ہوئیں تو ملکہ پکھراج کی تمام تر ہمدردیاں اور حمایت فاطمہ جناح کے لیے تھی، جبکہ ان کے شوہر شبیر شاہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے حامی تھے۔ دونوں کے درمیان گھر میں بحث و مباحثہ ہوتا اور اپنے اپنے امیدوار کے لیے گرما گرم تبصرے بھی ہوتے۔
YouTube پر گوگلی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کریں۔ گوگلی انٹرٹینمنٹ کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔